ایسی بعض عورتیں بھی تشدد کے اس رویے کو زیادہ برا نہیں سمجھتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نہیں سمجھتی ایسی کوئی عورت ہو جو مار کھاتی وہ یوز ٹو ہو جائے اور بات ہے، یا گھر کے لیے کمپرومائز کرے، سیکریفائز کرے، کیونکہ عورت کو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ تم نے سیکریفائز کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کافی شرن اگر ایوریج پہ دیکھا جائے تو مرد جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، جلدی مر جاتے ہیں، عورتیں بہت لیٹ، کیا وجہ ہے اس کا؟ نہیں، میرا خیال میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، دادے جو ہیں وہ نہیں ایسا میرا خیال میں ایسی کوئی ایوریج اگر ریشیو دیکھا جائے تو کافی عورتیں بھی جلدی مرتی ہیں، ایسی بات شاید مینٹل ٹارچر جو ہے وہ فزیکل ٹارچر سے بڑا ہے، شاید میں نو نہیں۔ آپ یہ نہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں مینٹل ٹارچر دیتی ہیں اور مرد صرف فزیکل ٹارچر دیتے ہیں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے میرے ساتھ ریسرچ ہے، میں اس کی بنا پہ بات کروں۔ میرا اگر آپ پرسنلی پوچھیں تو میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں تو اس کا بازو توڑ دوں گا جو میری بیٹی کو ہاتھ لگائے گا۔ میرا اپنا ایک موقف ہے کہ جب آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اپنا ایموشن جو ہے اس کو آگے نہیں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست بھائی ہیں وکیل صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر جاتا تھا تو میرا رویہ یہ ہوتا تھا کہ بیوی کچھ مانگے نا، میں نے پہلے ہی مار دھاڑ کے انداز میں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا۔ اور جب میں گھر جاتا تھا اپنی بیٹی کو اس پہ بٹھانا اور اس کو پیار کرنا، جو چیز میں نے کھانی اس کو دینی۔ تو کہتے ہیں جب بچی میری کچھ 7-8 سال کی ہوئی تو مجھے کہتی ہے ایک دن کہ بابا آپ مجھے جتنا پیار کرتے ہیں ماما کو بھی تو اس کے بابا اتنا ہی پیار کرتے ہوں گے، تو اس کو تو آپ ہر وقت مارتے اور جھڑکتے رہتے ہیں، تو وہ کس کو جا کے بتائے گی؟ آپ تو میرا ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اس دن میری آنکھ کھلی کہ واقعی جو بیوی لائے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے۔ اپنی بیٹی کو رکھ کے سامنے اگر ہم یہ سوچیں کہ جی جو لائی گئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے، اس کی بھی عزت ہے، قابل عزت ہے، وہ جب یہ چیز آ جائے گی نا کہ میوچل عزت، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسا ہمارا جو مرد ہوتا ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت انوالو ہوتا ہے۔ ایک میں رویے کی بات کروں گی، وہ ابھی تک ہے، قانون آنے کے باوجود، اسلام ہونے کے، اسلامی تعلیمات ہونے کے باوجود ایک رویہ جو ہمارا ہے وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی اس خاتون کو تو آپ تذلیل اس کی کریں کہ جس کا کریکٹر خراب ہے۔ مجھے ایک چیز آج تک نہیں سمجھ آئی، آپ مرد ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں سے بھی یہ پوچھا کہ جب ایک عورت خراب ہوتی ہے یا اس کا کریکٹر لوز ہوتا ہے یا وہ کریکٹر وائز خراب ہے تو وہ کس کے ساتھ خراب ہوگی؟ کسی درخت پرندے کے ساتھ تو نہیں ہوگی، کسی آدمی کے ساتھ ہی ہوگی نا۔ اور جو وہ آدمی ہے وہ اس آدمی کو کیوں نہیں آپ تذلیل کی نگاہ سے دیکھتے یا اس کو عزت کیوں دیتے؟ یعنی ایک آدمی نے 10 افیئر چلائے ہوئے ہیں یا 10 اس نے گند مارے ہوئے ہیں تو اس کی عزت میں کوئی حرف نہیں آئے گا کہ وہ تو مرد ہے۔ یہ نہ تو اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، نہ قانون نے دی ہے، نہ آئین نے دی ہے۔ عورت کو اسی بات پہ کہ فلاں آدمی نے مار دیا کوئی راہ چلتا کیوں؟ جی وہ خراب تھی۔ اب وہ خراب تھی کا مقصد مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ خراب کیسے تھی اور اس کو کیوں مارا گیا، اور اگر وہ خراب تھی بھی تو کس کے ساتھ خراب تھی؟ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں مرد ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مردوں میں بھی بہت برے برے مرد ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عورتوں میں بہت بری بری عورتیں ہوں گی؟ ہوں گی، بالکل ہوں گی۔ میں اس چیز کو ایکسپٹ تو کرنا چاہیے، بیکاز آپ پورے معاشرے کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتی۔ عورتیں بہت سی ہیں اس میں بہت مردوں میں سے اچھے جو ہے نا 2-4 نکلیں گے، اور عورتوں کو اگر گننے لگیں گے تو میرے خیال 10-12 میں کہتا ہوں 16% نکلتی ہیں عورتیں جو ہیں وہ 100 نکلیں گی، لیکن کیا 101ویں عورت جو ہوگی کیا اس کے مانتی ہوں؟ بالکل انسان ہے، ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم معاشرے میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں، ہمیں سب نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیکن دبی ہوئی ہے عورت، اور ہر طرح سے دبی ہوئی ہے، بہت مسائل نہ آئین نہ قانون۔ اب ایک عورت طلاق نہیں لیتی، اسی وجہ سے تشدد برداشت کرتی رہتی ہے۔ آپ نے کہا نا کیوں کرتی ہے، تو اس لیے نہیں کرتی کہ اس کے بچے جو ہیں وہ کون پالے گا یا کس طرح جیسے بچے جو کانسیکوینسز بچے فیس کریں گے، جیسے آپ نے بات کی، لیکن جہاں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو ایسے بہت سے کیسز میں نے بھی اخباروں میں پڑھے ہوئے ہیں کہ جب گھریلو تشدد کا عورت نشانہ بنتی ہے، پھر وہ جب آ کے کورٹ میں جو اپیل دائر کرتی ہے، جب اصلاح کرتی ہے تو وہاں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ کبھی کورٹ پہنچ نہیں پاتی۔ بالکل ایسا بھی ہے۔ ایک خاتون میرے پاس آئی اور اس کے بال یوں کھینچے گئے تھے کہ یہاں سے صرف اس کا جسم نظر آ رہا تھا، بال نہیں تھے وہاں، تو اس کے باوجود وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح میری صلح ہو جائے، کیونکہ میرے بچے جو ہیں اگر اس ستیلی ماں کے پاس چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ بھی عورت ہے جو ستیلی ماں، اور وہ یہ کہتی تھی کہ میرے خامن سے کہیے کہ بے شک
مجھے بچوں کا بچہ کھچا ہی دے دیجیے گا، میں وہی کھا لوں گی، لیکن میں کوئی بہت ڈیمانڈ دکھ نہیں کی بات ہے، کروں لیکن مجھے یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ وہ بھی جو ماں دوسری آتی ہے وہ بھی عورت ہوتی ہے اور ستیلی ماں ہوتی ہے، لیکن ماں اور وہ رائٹ ماں سمجھتی ہوتی ہے میرڈ آدمی کے ساتھ افیئر چلانا، یا وہ بھی ایک نیا ایک ایسپیکٹ ہے. سو ہمیں ہم نے صرف اس کو دیکھنا ہے کہ جو مظلوم ہے عورت، جو نہیں بول رہی، جس کا ظلم ہو رہا ہے، اس ایسپیکٹ کو یا اس حصے کو ہمیں اجاگر کرنا ہے. اگر ہم اوور آل بات کریں گے کہ سارے مرد، جیسا آپ نے آتی کہا کہ سارے مرد جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اور فلاں ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کا بھی ایک سیکٹ ایسا ہے نہیں، ایسا تو میں جو کہہ بھی نہیں سکتی تھی، وہ تو ظاہری بات جی ہے. آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا نا، میں اس بات پہ بات کر رہا تھا. عورتیں عمر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو آپ کی جو وائٹ ریبن آرگنائزیشن ہے یہ کہتی ہے کہ اویئرنیس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے تاکہ ہم آہنگی اور ڈائلاگ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ اس ڈائلاگ میں آ کے دوسرے کو اپنے پرابلمس بتا سکیں اور اس پوائنٹ تک نہ پہنچیں کہ جہاں پہ ہاتھ ہاتھ ہو یا لڑائی ہو سکے. پلیز میں چاہوں گا تھوڑا سا بریف کریں. میں پہلا میرا آپ سے سوال یہ کہ کن ذرائع سے آپ کو پتا چلا ہے کہ کوئی خاتون گھریلو تشدد کا شکار ہے؟ دیکھیں، ابھی ایک ریسنٹ سروے کے مطابق پاکستان میں پچھلے ایک سال میں وائلنس ہے وہ تقریباً کوئی 25% انکریز ہوا اور یہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں. اس کے یہ فگر بہت زیادہ ہوگی کیونکہ بہت سارے کیسز تو رپورٹ نہیں ہوتے. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں ویمن رائٹس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، بٹ اس کے باوجود جو ہے وہ عورتوں پہ تشدد جو ہے وہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. دیکھا یہ گیا کہ جو اس سے پہلے جو کام ہو رہا تھا وہ فیمنسٹ اپروچ کے اوپر تھا کہ جس میں فوکس یہ تھا کہ وہ ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دی جائے، اور یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی. لیکن ایک چیز جو اس میں تھوڑی سی مسنگ رہی وہ یہ کہ مردوں کو اس پروسیس کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس سے یہ ہوا کہ خواتین تو اپنے رائٹس کے اوپر اویئر ہو گئیں، لیکن مرد اس چیز سے تھوڑا سا باہر رہے. اور جب خواتین نے اپنے حقوق مانگنے شروع کیے تو مرد، کیونکہ ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور جو ہیڈ آف دا فیملی جو تھا وہ تھریٹن ہوا، تو اس سے یہ ہوا کہ وہ رائٹ مانگنے سے وہ جو وائلنس جو ہے وہ انکریز ہوا. تو جو وائٹ ریبن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت تو وکٹم ہے، بٹ ہمیں جو پرپیٹریٹر ہے وائلنس کا اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے جب وائٹ ریبن کیمپین شروع کی اور مردوں سے بات کرنی شروع کی تو شروع میں مرد یہ کہتے تھے کہ جی عورتوں پہ تشدد کے بارے میں آپ ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں، یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے، آپ عورت سے جا کے بات کریں. تو ہمیں ان کو یہ سمجھانے میں لگی کہ جو تشدد کر رہا ہے ہمیں اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ تشدد ہو رہا ہے وہ تو آلریڈی وکٹم ہے. یہ ایک پاکستانی جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس میں جو فوکس بالکل ٹھیک ہے کہ فیمنسٹ اپروچ میں خواتین کو ان کے رائٹس کے اوپر اویئر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، بٹ یہ ہے کہ اسی طرح مردوں کی جو انگیجمنٹ ہے عورتوں پہ تشدد کے خاتمے کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور وائٹ ریبن کا ایک جو بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بلیم گیم سے باہر نکلنا ہے کہ مرد کا قصور ہے یا عورت کا قصور ہے. ہمیں اکٹھے چلنا ہے. ایک آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے مردوں کو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جو جن کو بتایا جائے کہ آپ آئیں ہمارے پاس اور ایک آرگنائزیشن ہے اس میں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ ہم آپ کی کاؤنسلنگ کر سکیں، کیا اس کے اوپر بھی کام جی ہم مختلف لیول پہ مردوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے. اور آپ نے بلکہ ابھی پہلے سوال پوچھا کہ کس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے اس میں وائلنس زیادہ ہے. تو وائلنس تو بالکل ٹھیک ہے کہ ساری سوسائٹی میں ہے، لیکن ہم نے جب ایک بیس لائن اسٹڈی کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو مزدور طبقہ ہے اس میں جو تشدد ہے وہ فزیکل وائلنس جو ہے اس کی ریشو کافی زیادہ ہے. حالانکہ ویسٹ میں بھی دیکھا جائے تو فزیکل وائلنس وہاں پہ بھی ہے، بالکل ہے، ضروری نہیں کہ وہ مزدور طبقہ ہو، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں. بالکل. یہ بلکہ یہ میں ابھی 2 سال پہلے برٹن میں جو ہے وہ کوئی سینچری میں شاید سب سے زیادہ گرمی پڑی، تو وہاں پہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ اس گرمی کی وجہ سے وہاں پہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ کئی گنا انکریز کر گیا کہ مرد جو ہے وہ آفس سے واپس آیا گرمی میں، بیوی نے کوئی بات کی اس نے اٹھا کے اس کو کوئی چیز مار دی. تو یہ تو گلوبل لیول کی بھی بات آ جاتی ہے. جی بالکل. اور یہ تو ایک گلوبل ایسے کیسز بھی ہیں جہاں مرد کا سر پھٹا ہو. ابھی ایک ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے جی جس میں کہ، اور اب اس کو بلکہ جینڈر بیسڈ وائلنس کہا جاتا ہے کیونکہ جس میں مرد عورت دونوں کے، اور ابھی ایک لیٹسٹ اسٹڈی آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
ग्लोबली 14% वायलेंस जो है वो मर्दों के ऊपर भी होता है. अच्छा. सो मैं आपको बता रहा था कि हमने जब ये देखा कि जो मजदूर तबका जो है उनके साथ हमने जब इंगेजमेंट प्रोग्राम अपना शुरू किया और उनसे हमने बात करनी शुरू की कि उनको किसी तरह हम इस बात पे लाएं कि औरत पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए, बट वो बिल्कुल इस बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे. और वो उनका रवैया ये था कि जी औरत जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है और हम हाकिमाना रवैया बिल्कुल, और हम जैसे चाहें उसके साथ जो है वो अपना रवैया जो है वो रखें, हम मारें पीटें जो मर्जी करेंगे, हमारा राइट है. अच्छा, जब आपके पास बेसिकली जैसे केसेस आते हैं और उसके बाद जब आप जो मर्द हजरात होते हैं जो कि निशाना बना रहे थे खवातीन को तशद्दुद का, जब आप उनकी काउंसलिंग करते हैं फिर ऐसा होता है कि आप खवातीन को जो कि अपने घर से मार खा के आई होती है आप उनको वापस भेज देते हैं, आप मॉनिटर करते हैं उनको कि कुछ बेहतर हो या फिर वो आपको बाद में कोई रिपोर्ट ऐसे करती हो? जी बिल्कुल, इसमें तो 2-3 लेवल्स होते हैं और बिल्कुल फर्स्ट लेवल जो है वो तो यही होता है कि आप अब ये केस पे डिपेंड करता है कितना स्वेयर केस है. अक्सर केसेस में तो खवातीन जो है उनको किसी शेल्टर में भेजना पड़ता है कि थोड़ा सा शायद स्वेयर ऐसा उस जो हिसार है एक प्रोटेक्शन का, उसमें से फिर निकलना पड़ता है जब आप किसी केस को टेक अप करते हैं या कोई किसी के खिलाफ बात करते हैं. या अव्वल तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि लड़ाई होनी नहीं चाहिए, मारपीट होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद औरत जो है वो एक बेचारी जो है वो बड़ा दुख की बात है कि वो फिर भी डिफेंसिव लाइन पे आ जाती है. जैसे आप बता रही थी कि वो फिर भी सुलह सफाई की तरफ आई थी कि चलो जी छड्डो पर एक सुलह करा दो किसी तरह. सो आई थिंक इसके ऊपर मेरा सब इतना एस्पेक्ट है कि अगर औरत को एम्पावरमेंट दी जाए और उसको एजुकेशन दी जाए और उसका जरिया मुआश जो है, बिकॉज आई थिंक दैट्स की कि जो फाइनेंसेस हैं और जो सिक्योरिटी जो मर्द प्रोवाइड करता है, अगर औरत जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी जब औरत को राइट मिलता है, अगर मेरे ख्याल में अगर औरतें जो हैं वो लॉयर्स हों या औरतें जो हैं वो अपने बच्चों को या बेटियों को अगर वो जज बनाते हैं या लॉयर्स बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको प्रोटेक्शन जो है वो उसमें मिलती है और एक सोसाइटी की प्रोटेक्शन मिलती है. तो आई थिंक हाउस वाइफ जो है वो टाइटल जो है वो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ना है. आप घर पे बैठ के आजकल अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं, जो एजुकेशन आपने शादी की वजह से छोड़ दी थी आप उसको दोबारा टेकअप कर सकते हैं. और ये एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो आपको आगे लेके जाएगा, जो आपके वसाइल की प्रॉब्लम जो हैं वो हल करेगा और आपको एक खुली फिजा में सांस लेने का मौका फराहम कर सकता है. एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं. टॉक ओवर विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूंगा उनसे थोड़ी इंटरेक्शन करें और पूछें कि एक फैमिली एक हैं, हमारी बहन है हमारी, उससे पूछा हमने कि वो तशद्दुद घरेलू जो है उस पर उन पे होता है, तो उन्होंने कहा ये होता है. माइक किसके पास, माइक है आपके पास? माइक जी बहन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं मैरिड हूँ, मेरे अरेंज मैरिड है और उसके बाद मेरा मियाँ बहुत मतलब मारता है मुझे, तशद्दुद करता है मेरे ऊपर. पढ़े लिखे हैं आपके मियाँ? जी, पढ़ा लिखा है. जॉब करते हैं कोई? हाँ जी. और उसके बावजूद डेली की ड्रिंक के आ जाना, बच्चों को मारना, घर में किसी चीज का कहना घर में ये चीज खत्म है, मारना शुरू कर देना, मतलब किसी न किसी बात पे तशद्दुद करता रहता था. एक बार ऐसे ड्रिंक करके आया बाहर से, मैंने बच्चों के बारे में बात की, आते मुझे गिलास पकड़ा ऐसे मारा, यहाँ पे मुझे चोट भी लगी हुई और उस बाहर लड़ाई करनी शुरू कर देनी, किसी न किसी वजह से लड़ता रहे. तो अब आपके साथ है वो या आपने? नहीं, अभी जेल में है. जेल में चलें जी, अपनी जगह पहुंच गए वो जहाँ होना चाहिए था उनको. लेकिन खैर मैं जानना चाहूंगा कि क्या वजह हुई कि वो क्या चीज ट्रिगर करती है उसको? बस वो नशा, अल्कोहल, मेरे ख्याल में शराब जो है वो. हाँ जी, नशे की वजह से वो ऐसे करे. पहले तो ठीक था, फिर कितना अर्सा ठीक रहे वो? तकरीबन जब शादी मेरा के कितने अर्से बाद? पहले 2 साल तक ठीक था. उसके बाद शराब पीनी शुरू की? हाँ जी, ड्रिंक करता था, पहले भी करता, लेकिन मुझे नहीं पता था. पहले सस्ती होगी ना, बाद में महंगी होगी. और मेरे ख्याल में इसको आप इकोनॉमिक, मेरे ख्याल में एक तरह से देखा जाए तो एक जो मुल्क के भी हालात है, बत्ती आने जैसा आप कह रहे थे कि हीट वेव जो थी बाहर के मुल्क में, इकोनॉमिक क्राइसिस और इन्फ्लेशन बढ़ी है पाकिस्तान में, तो इसकी वजह से बहुत तेजी से जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इंक्रीज किया है, क्योंकि जो मेंटल प्रेशर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस है ये बहुत ट्रिगर कर रहा है. तो ये आपके कोई भाई भी हैं?
मेरा एक भाई है, हम 8 बहने हैं। तो उन्होंने कुछ एक मेरे वाले साहब की डेथ हुई है और हम लोग बहुत गरीब है। मैं घर अपने इसलिए नहीं जाती क्योंकि जाऊंगी तो बच्चों को भी पालना